جو لوگ ان اعمال پہ نہیں ہیں ان کو یہ بات سمجھائیں جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جو شخص داڑھی نہیں رکھنا چاہتا اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں داڑھی نہ رکھوں، اور وہ خود کو داڑھی کے بغیر خوبصورت سمجھتا ہے، یہ کفریہ دماغ ہے اور بہت غلط قسم کا دماغ ہے۔ لیکن اگر سمجھتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھاؤ کہ بغیر داڑھی کے جس جسم کا تم متقاضی ہو اور جو جسم تم چاہتے ہو اس کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں تم داڑھی رکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کا حکم سمجھ کر جنت میں تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن، اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت نہ ان کے چہرے پر داڑھی ہوگی نہ ان کے جسم پر بال ہوگا۔ یہ ایسے ہوگا جیسے ینگ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، تو چہرے پہ داڑھی نہ رکھنے کی جو تمہاری خواہش ہے، دنیا میں داڑھی تم رکھ لو، جنت میں اس خواہش کو اللہ پورا فرما دے گا۔ بس کتنا آسان کام ہے۔ آج تم داڑھی کے بغیر رہنا چاہتے ہو، تمہیں ہر اس کو موڑنا پڑتا ہے، پیسے لگتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، دکھ سے گزرتے ہو، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لو اور یہ خواہش اللہ تمہاری وہاں جنت میں پوری کر دیں گے۔ اور وہاں پھر ابدی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، کچھ دنوں کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ یہ خواہش اللہ کریم وہاں پوری فرما دیں گے۔ دنیا میں ایک انسان کی ضرورت ہے، اللہ پاک نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کی ترتیب بنائی ہے، اپنی بیوی نکاح کی ترتیب ہے۔ اس کے علاوہ نہ محرم کو دیکھنا جرم ہے، نہ محرم کو سننا جرم ہے، نہ محرم سے ناجائز تعلق جرم ہے، یہ سارے جرم ہیں۔ لیکن یہ جو کسی کے دل میں خواہش ہے کہ منکوحہ اپنی اہلیہ اور اس کے علاوہ وہ عورت جس سے نکاح نہیں ہے اس سے میں تعلق بھی رکھوں، یہ جرم ہے۔ اس جرم کو چھوڑ دو اور اس پر پابندی سے عمل کرو کہ میں مر جاؤں گا لیکن کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھوں گا، میں جان دے سکتا ہوں لیکن نامحرم عورت سے ناجائز تعلق نہیں رکھ سکتا، میں جان کی بازی لگا دوں گا لیکن اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گا۔ یہ ذہن بنا لو، باقی جو خواہش دل کے اندر ہے اللہ اس کو جنت میں پورا فرما دیں گے۔ جنت میں اللہ کتنی بیویاں عطا فرمائیں گے کہ دنیا میں تو بندہ گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا، اور سمجھنا چاہے تو سمجھ بھی نہیں سکتا، سنبھالے گا کیسے، دماغ اس کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔ اور اسی کا نام جنت ہے کہ جو انسان نے کان نے سنی ہو، نہ اس کے آنکھ نے دیکھی ہو، نہ دل اس کو سمجھ سکتا ہو، اسی کا نام جنت ہے۔